مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ حج پر جا رہے ہیں؟ شاید نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے کچھ ملنے والے، کچھ قریبی رشتہ دار، کچھ پڑوسی ضرور گئے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے۔ تو آپ کی بھی کہیں نہ کہیں تمنا ہوگی دل میں کہ میں بھی جاؤں۔ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ کاش میں بھی چلا جاتا یا میں بھی چلی جاتی۔ تو ہم اور آپ جا تو نہیں پائے، لیکن نہ جا کر بھی اگر ہمیں ان حاجیوں کی طرح ثواب مل جائے تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہر ایمان والا، ہر مسلمان ضرور اس کام کو کرے گا، جو کہ اس کے اوپر فرض بھی ہے، اور کلمے کے بعد اسلام کا سب سے بنیادی اس کے اوپر فرض ہے، اور اس کے اوپر سب سے بنیادی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جائے، مسجد کی طرف نکلے، یا اسی طرح سے وہ مرد نہیں عورت ہے اور وہ اچھی طرح سے وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اپنے گھر کے مصلی پر کھڑی ہو جائے، گھر کے مصلی پر آئے جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے۔ عورت کی مسجد اس کا گھر کا مصلی ہے، جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہے وہ اس کی مسجد ہے۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، مرد جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے فرض نماز کے ارادے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو احرام باندھ کر حج پر جانے والے حاجی کی طرح ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے! کیا ہم اس کے اندر اس کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں؟ یقیناً ہم کہیں نہ کہیں غفلت کے ساتھ کام لیتے ہیں، ہم سستی کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ آج سے ارادہ اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دن میں 5 وقت اور زندگی بھر 24 گھنٹے میں روزانہ 5 مرتبہ اس حاجی کی طرح جو احرام باندھ کر حج پر جا رہا ہے اور گیا ہے، اس کی طرح ہم ثواب حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں نہ لمبا چوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ وقت لگانے کی ضرورت ہے، نہ اتنے لمبے سفر پر جانے کی ضرورت ہے، تھکن برداشت کرنے کی ضرورت۔ بس اپنے مقام پر رہتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو جائے اچھی طرح سے وضو کریں، اور نماز کے ارادے سے، فرض نماز کے ارادے سے، گھر میں عورت ہے تو اپنے مصلی پر جائے، مرد ہے تو وہ نکل کر مسجد جائے، تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مرد عورت اپنی جگہ سے اٹھتا ہے یا نکلتا ہے، یعنی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کمرے سے نکلا صرف اس ارادے سے کہ مجھے چاشت کی نماز پڑھنی ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب اشراق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے جب سورج تھوڑا سا بلندی پر ہوتا ہے، اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور چاشت کا وقت باقی رہتا ہے زوال تک۔ اور یاد رکھیں زوال ہوتا ہے دن میں نہ کہ رات میں۔ بعض عورتیں اور بعض مرد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زوال رات میں بھی ہوتا ہے، زوال دن میں ہوتا ہے، یعنی جب سورج آسمان کے بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے تو اس جگہ سے جیسے ڈھلتا ہے تو یہ زوال ہوتا ہے، ایک طرف سے آ کر دوسری طرف زائل ہوتا ہے، گرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زوال ہونا۔ زوال کا جو وقت ہے آپ آج کل گوگل پر بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کس وقت زوال ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں۔
نہیں تو آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، جو مسجد میں جا رہے ہیں وہاں پہ کیلنڈر اور جنتری وغیرہ دیکھ کے بتا دیں گے آپ کو کہ کس وقت زوال ہو رہا ہے۔ تو زوال سے 5 منٹ پہلے اور زوال کے 5 منٹ بعد تک آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی سجدہ نہیں کرنا۔ زوال جس وقت ہو رہا ہے اس سے 5 منٹ پہلے تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت دہلی کے اندر 12:25 پر زوال ہو رہا ہے، تو ہم 12:20 تک چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چاشت کی نماز کے لیے مشقت اٹھا کر اپنے وقت کو فارغ کر کے مصلی پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے، ذرا سا عمل ہے، حج کا بھی ثواب مل رہا ہے، عمرے کا بھی ثواب گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح سے ادا کرنا کہ بیچ میں آپ نے کوئی فضول کام نہ کیا ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، لا یعنی باتوں میں آپ مشغول نہ ہوئے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری نماز بھی پڑھ لی ہو ایک فرض نماز کے بعد، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بہت اعلیٰ درجے کے اعمال میں اس عمل کو لکھیں گے۔